نوازے حضرت مولانا سید محمد سفیان صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں قرآن مقدس کی قسم کھائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبروں میں ہو، رسولوں میں ہو، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو۔ نبی، رسول، پیغمبر جب توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی، یقین کی، آخرت کی طرف امت کو، انسانیت کو متوجہ کرتے ہیں، رسالت کی طرف ان کو بلاتے ہیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ بدین، بے دین کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کذالک ما اتى الذین من قبلہم، کہ جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، رسولوں کو، پیغمبروں کو لوگوں نے ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ بتلایا، پاگل بتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس تک رات دن صبح و شام توحید کی، ایمان کی، یقین کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام مردوں کو بھی دے رہے ہیں، عورتوں کو بھی دے رہے ہیں، بچوں کو بھی دے رہے ہیں، شہر والوں کو بھی دے رہے ہیں، دیہات والوں کو بھی دے رہے ہیں، مالداروں کو بھی، غریبوں کو بھی، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ لیکن قوم کا حال یہ ہے، قوم کہہ رہی انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کہ آپ نعوذ باللہ گمراہ ہو۔ وہ فرمائے یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں گمراہ نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
اس کے پیغام، اس کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اس نے مجھے چن کر چھانٹ کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ایک نبی آ رہے، دعوت دے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آسمان اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، چاند سورج ستارہ کا نظام اللہ نے تمہارے لیے جاری کیا ہے، اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم کہہ رہے انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے یا قوم لیس بی سفاہہ، میری قوم میں بے وقوف نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ غرض یہ کہ جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِّن قَبْلِكَ، آپ کو وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں پیغمبروں کو کہا جا چکا، اس لیے آپ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجئے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو ایک طرف کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کا ساتھ ہے، کافی ہے کام بنانے کے لیے، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجئے، آپ تو اپنا کام برابر کیے جاتے رہیے۔ یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اللہ فرمائے تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، یہ مکہ کے کافر، یہ مکہ کے مشرک، یہ مکہ کے بددین بے دین آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ صابی بددین کہہ رہے ہیں۔ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں رب العالمین ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، والقرآن الحکیم، میں اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انک لمن المرسلین، تم پیغمبروں میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو، نبیوں میں سے ہو، تم ہمارے خاص معصوم بندے ہو۔ اولو العزم نبیوں رسولوں پیغمبروں میں تمہارا شمار ہے، بلکہ تم سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام ہو۔ علی صراط مستقیم، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، بددین ہیں، نعوذ باللہ گمراہ ہیں۔ علی صراط مستقیم، رب العالمین احکم الحاکمین قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے پہنچا رہا ہے قرآن، نہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ زبردست رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، قرآن ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یہ لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس آپ کو اس لیے دی گئی ہے، اس لیے عطا کی گئی ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دو، سمجھا دو، بتلا دو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، بڑے عرصے سے کوئی نبی رسول پیغمبر ان کے پاس تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، علم و عمل کو عام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ کو اللہ نے سب سے بڑی علم کی کتاب، جس میں تورات بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر ہے، اور مفصلات کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی علم کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ ان مکہ والوں کی جہالت کو دور کر دیجئے، ان کی غفلت کو دور کر دیجئے، ان کی بددینی بے دینی کو ختم کر دیجئے کہ یہ علم الہی ہے، یہ علم نبوت ہے، یہ قرآن اور حدیث ہے، جس سے انسانیت کی غفلت ختم ہوگی، انسانیت کی جہالت ختم ہوگی، انسانیت کی بددینی بے دینی ختم ہوگی۔ آپ کو ہم نے مبلغ بنایا ہے، آپ کو ہم نے معلم بنایا ہے، آپ کو ہم نے مربی بنایا ہے، آپ کو سارے عالم کو علم پہنچانا ہے، سارے عالم کو عمل سکھلانا ہے، سارے عالم کا آپ کو تزکیہ کرنا ہے، ان کے ظاہر کو، باطن کو آپ کو قرآن مقدس کے ذریعے سے اور اس کی تفسیر اور اس کی
تشریح کے ذریعے سے پوری انسانیت کو صحیح راہ پر لانا ہے۔ چونکہ آپ مکہ میں رہنے والے ہیں اور یہ مکہ کے لوگ ہیں، یہ عربی جانتے ہیں، اس لیے قرآن عربیہ، ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا ہے، غیر ذی عوج، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ سارے کے سارے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، علم الہی، علم نبوت کو، قرآن کو اپنے سینے میں داخل کر کر، اپنی جہالت اور غفلت کو دور کر کر رب العالمین احکم الحاکمین کے قریب ہو جائیں، اس کا ڈر، خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے قرآن عربیہ، ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہر قسم کی مثالیں ہم نے پوری انسانیت کے لیے قرآن مقدس کے اندر بیان کر دی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے جس نے عمدہ بات نازل فرمائی ہے، اعلیٰ بات نازل فرمائی ہے، بہتر بات نازل فرمائی ہے، کتاباً، کتاب کی شکل میں، متشابہہ، جو ملتی جلتی کتاب ہے، اس کے اندر مضامین ملتے جلتے ہیں، مشانیاں ایک بات کو بار بار توحید کی، ایمان کی، یقین کی اور رسالت کی، نبوت کی، آخرت کی باتوں کو اس میں دہرایا گیا ہے۔ کیوں دہرایا گیا؟ تاکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے بن دے کے ڈرتے ہیں، ان کے دل اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا ڈر، خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، کہ ان کے رونگٹے اس لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس سے کھڑے ہو جائیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف، اللہ کے اوامر، اس کے احکام کی طرف ان کے جسم اور دل جھک جائیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف ان کے توجہ ہو جائے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور اس کی جہالت کو، غفلت کو، بددینی بے دینی کو ختم کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے اندر، پوری انسانیت کی اس میں تربیت ہے، پوری انسانیت کی اس کے اندر رہنمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ فرمایا ھدی للناس، انسانوں کی رہبری کے لیے، مالداروں کی رہبری کے لیے، غریبوں کی رہبری کے لیے، شہر والوں کی رہبری کے لیے، دیہات والوں کی رہبری کے لیے، مردوں کی رہبری کے لیے، عورتوں کی رہبری کے لیے، بچوں کی رہبری کے لیے، حاکموں کی رہبری کے لیے، محکوموں کی رہبری کے لیے، خوشی اور غمی میں کیسے تمہیں اللہ کے اوامر، اس کے احکام کا پابند بننا ہے، رات دن صبح و شام اپنی تمہیں کیسے گزارنی ہے، یہ لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس تمہارے لیے ایک مکمل دستور ہے، ایک مکمل نظام ہے۔ اس کتاب کے سیکھنے والے، اس کتاب کے سکھانے والے، اس کتاب کے پڑھنے والے، اس کتاب کے پڑھانے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر مرد، سب سے بہتر عورتیں، سب سے بہتر گاؤں والے، شہر والے وہ ہیں جو اس لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کو سیکھتے ہیں، قرآن مقدس کو سکھاتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن مقدس اس لیے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں، سمجھائیں، بتلائیں، ان کے آباء و اجداد کی طرف برسوں سے کوئی رسول پیغمبر نہیں آیا ہے، یہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا، لقد حق القول، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ان کے اوپر ثابت آ چکی ہے، اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ یقین نہیں کریں گے، یہ اللہ کی لاشک لاریب کتاب پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے، یہ اس کو جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب کریں گے۔ تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے،
آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اپنا پیغام رات دن صبح شام پھیلاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے آپ کو اس کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، اس کی تعلیم کرتے رہنا ہے، اس کو علمی عملی طور پر امت کے افراد میں پھیلاتے اور پہنچاتے رہنا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے رہیں گے اس کو ہدایت دیتے رہیں گے، اور جو ہٹ دھرمی کریں گے، جو جھٹلائیں گے، جو اللہ کی اس لاشک لا رہے کتاب کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وہ ان کے گلوں تک آئے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، اب ان کی سر اور ان کے دماغ اکڑے ہوئے ہیں، یہ اکڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ کی لاشک لا رہا کتاب کے نہ ماننے کا اور اس کے جھٹلانے کا عذاب ہم نے ان کو یہ دیا ہے کہ اب یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے بھی ہم نے ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے، پیچھے بھی ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، گھیر لیا ہے ہم نے ان کو، لا یبصرون، اب یہ دیکھ نہیں رہے۔ یعنی جو علم الہی، علم نبوت قرآن سے حدیث سے منہ موڑتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ وہ باوجود عقل کے پاگل ہوتا ہے، باوجود آنکھوں کے اندھا ہوتا ہے، باوجود کانوں کے بہرا ہوتا ہے، باوجود صلاحیت و استعدادوں کے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہے، کان ہونے کے باوجود بہرا ہے، دل و دماغ ہونے کے باوجود بے وقوف ہے۔ یہ آپ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہہ رہے، پاگل کہہ رہے، دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ دیوانے، پاگل، بے وقوف یہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جن سے کہا جاتا ہے ایمان لیاؤ اللہ پر، ایمان لیاؤ رسول اللہ پر، ایمان لیاؤ کتاب اللہ پر، ایمان لیاؤ قرآن پر، ایمان لیاؤ حدیث پر، جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، یہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ان جیسا ہم ایمان لائیں، ان بے وقوفوں جیسا، پاگل و دیوانوں جیسا۔ اللہ فرماتے الا انہم هم السفہاء، سن لو کان کھول کر دھیان سے پوری دنیا کے لوگوں، الا خبردار، ہوشیار، سب متوجہ ہو جاؤ، هم السفہاء، قرآن کی تبلیغ میں لگنے والوں کو، قرآن کی تعلیم میں لگنے والوں کو، قرآن کو پھیلانے اور پہنچانے والوں کو، اللہ کو، رسول اللہ کو، جنت کو، آخرت کو ماننے والوں کو جو بے وقوف، پاگل، دیوانہ بتاتے ہیں، الا انہم السفہاء، یہی بے وقوف، یہی پاگل ہیں، یہی دیوانے ہیں۔ وہم لا یشعرون، انہیں احساس نہیں ہے اپنی دیوانگی کا، انہیں احساس نہیں ہے اپنے پاگل پن کا، انہیں احساس نہیں ہے اپنی ناکامی کا۔ یہ دنیا کی رونق، اس کی چمک، اس کی دولت کو دیکھ کر آخرت سے غفلت میں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ قریب آنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے راستے سے منہ موڑ لیا۔ طلب ان کے اندر نہیں ہے، نیت ان کے اندر نہیں ہے، ارادہ ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو گمراہ کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں علم الہی، علم نبوت، جس کے قلعے میں آج ہم اور تم مدرسے کی چار دیواری میں اتوار کے دن مغرب کے بعد اس علمی مجلس کے اندر جمع ہیں، ہمیں اور تمہیں یہاں بیٹھ کر علم الہی، علم نبوت کی نیت کرنی ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم و تبلیغ کو لے کر ساری دنیا میں جانا ہے۔ اگر اس مجلس سے، اس بیان سے، اس تقریر سے، اس کہنے اور سننے سے نیت ہو گئی ہماری علم کی، نیت ہو گئی ہماری عمل کی، نیت ہو گئی ہماری ذکر کی، نیت ہو گئی ہماری عبادت کی، نیت ہو گئی ہماری اللہ کو راضی کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اور ان کی پیروی کی، تو ہمارا یہاں آنا، ہمارا کہنا، آپ کا سننا
پائدل بن گئے۔ اور اگر کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں۔ اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس طرح کفار کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اس لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس سے نیت نہ کرنے کی وجہ سے، ارادہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب نہ ماننے کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہیں، ہم ماننے کے باوجود ناکام ہوئے۔ مان رہے اللہ کی کتاب ہے لیکن سیکھنے کی نیت نہیں، سیکھنے کا ارادہ نہیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو مکتب میں، مدرسے میں بھیجنے کے لیے ہم اور تم تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اور تمہیں بھی اس لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ صاف اللہ کے نبی نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات۔